الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 172۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور جب آپ کے رب نے آدم کی اولاد سے ان کی پشتوں میں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان کی جانوں پر گواہ بنایا، فرمایا کیا میں واقعی تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم نے گواہی دی، شہادت دی، ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن کہو بے شک ہم اس سے غافل تھے۔ اس سے قبل اللہ ذوالجلال والاکرام نے رسولوں اور کتابوں کے ذریعے بنی آدم کی ہدایت کا جو بندوبست کیا تھا اس کا تذکرہ فرمایا اور اس ضمن میں ان کے حالات اور واقعات کو بیان کیا۔ اب یہاں سے انسان کی جان میں اور آفاق میں، یعنی انسان کے خود اپنے وجود میں اور اس کے اردا گرد پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت ساری نشانیوں میں جو اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے ہدایت کی دلیلیں ہیں، اب ان کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ضمن میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب بنی آدم سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے پکا معاہدہ اور عہد لیا۔ اس کی اہل علم نے، مفسرین نے دو تفسیریں بیان کی ہیں۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ بات رکھ دی ہے کہ وہ یہ جانے کہ میرا رب اللہ ہے، بس ایک ہی رب ہے اور وہ ہے اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ دوسری تفسیر اہل علم نے یہ فرمائی ہے کہ اس سے مراد وہ مشہور عہد ہے جو عہد الستو کہلواتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام اولاد آدم کو نکال کر ان سے یہ عہد لیا۔ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تو اس عہد کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ پکا کر لینے کے بعد اولاد آدم نے کہا اے اللہ ہم اس بات پر گواہ ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب اس عہد کو لینے کا ایک مقصد بیان کیا اور وہ یہ کہ تم دنیا کے اندر رہتے ہوئے کہیں شرک اور نافرمانی کے روش کو اختیار نہ کر بیٹھو، پھر قیامت کے دن کہو آ کر کہ یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو غافل تھے۔ لہذا اللہ ذوالجلال والاکرام نے دنیا کے اندر تمہیں یہ عہد یاد دلا دیا۔ ارشاد فرمایا او تقولو، یا ایسا نہ ہو کہ تم کہو شرک تو ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا نے ہی کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد اور ان کی نسل تھے، کیا تو ہمیں اس کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے جو باطل والوں نے کیا، یعنی جو ہمارے آباء و اجداد نے کیا ہم تو پیچھے ان کی اولاد تھے، اب انہوں نے جو کرنا تھا وہ کیا نا، ہم تو ان کے پیچھے چل رہے تھے، تو کیا اللہ ان کی وجہ سے تو ہمیں بھی ہلاک کرے گا؟ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کی یاد دہانی کے لیے جو وعدہ تھا، اللہ نے اپنے رسول اور اپنی کتابیں بھیجی تاکہ لوگوں کو اپنا بھولا ہوا سبق یاد آ جائے اور ان کے سامنے کوئی عذر نہ رہے کہ ہم نے تو فلاں کی تقلید میں فلاں کو دیکھ کر یہ عمل کیا تھا۔ اور اسی طرح ہم اپنی آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور تاکہ لوگ رجوع کریں، اور ان کے سامنے اس شخص کی خبر پڑھ دیجئے جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تو وہ ان سے صاف طور پر نکل گیا، پھر شیطان نے اسے پیچھے لگا لیا اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ یہ رزلٹ ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ ذوالجلال والاکرام کی آیات سے روگردانی کرتا ہے نا اور ان سے دور ہٹ جاتا ہے تو شیطان پھر اس کو اپنا شکار بنا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم چاہتے تو اسے ان کے ذریعے بلند کر دیتے، لیکن وہ زمین کی طرف چمٹ گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگ گیا، تو اس کی مثال کتے کی مثال جیسی ہے کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے ہانپتا ہے، یا اسے چھوڑ دے تو بھی زبان نکالے ہانپتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، بس آپ ان کے سامنے یہ بیان سنا دیجئے، ان کو بیان کر دیجئے تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے مثال دے کر ایسے لوگوں کی بات سمجھائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تو اپنی آیات کے ذریعے بندے کو رفعت اور بلندی عطا کرنا چاہتا ہے، لیکن بندہ خود ہی زمین کے ساتھ چمٹ جاتا ہے
خود ہی پستی کو پسند کرتا ہے، تو پھر حالت اس کی کیا ہے؟ اس کے سامنے آپ کوئی بھی بات کریں، جیسی بھی صورتحال رکھیں، وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور یہ اس شخص کی مثال ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کا علم عطا کیا، وہ ان کا عالم ہو گیا، مگر شیطان نے اسے اپنے پیچھے ایسا لگایا کہ وہ اس علم پر عامل نہ ہو سکا، عمل نہ کر سکا، بلکہ اس کا عمل اپنے علم کے سراسر خلاف رہا، تو پھر اس سے ان آیات کے علم بھی چھن گیا، کیونکہ جس علم پر عمل نہیں ہوتا وہ تھوڑی مدت میں ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ بڑے غصے کے ساتھ یہاں پر ایسے لوگوں کا حال ذکر کیا ہے۔ کتا ایسا جانور ہے کہ تازہ ہوا سہولت کے ساتھ نہ اندر کھینچ سکتا ہے، نہ گرم ہوا باہر نکال سکتا ہے، اس لیے کوئی اس پر حملہ کرے اور دوڑنے کی وجہ سے اسے سانس چڑھا ہو یا وہ آرام سے بیٹھا ہو، ہر حال میں اس کی زبان لٹکی ہوئی ہوگی اور وہ ہانپ رہا ہوگا۔ دنیا کی حرص کی وجہ سے اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے شخص کی مثال اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پر کتے کی مثال بیان کی ہے۔ اللہ اکبر۔ ارشاد فرمایا، برے ہیں وہ لوگ مثال کی روح سے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اللہ اکبر۔ اپنی جانوں پر لوگ ظلم کرتے ہیں، اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، تو پھر ان کی مثال ایسی ہی ہے جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پر بیان فرما دی۔ جس خوش نصیب کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ اللہ گمراہ کر دے تو یقیناً ایسے ہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اور البتہ تحقیق ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جن اور انسان پیدا کیے ہیں، ان کے دل تو ہیں لیکن وہ ان کے ساتھ سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ضرور ہیں لیکن وہ ان کے ساتھ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں لیکن وہ ان کے ساتھ سنتے نہیں، یہ جانوروں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر اور گئے گزرے ہیں، یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، غافل ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس آیت میں یہ بات بیان کی ہے کہ وہ لوگ جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے جن کے دل بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، لیکن دل میں اللہ کی جو بات اتار کر اس کے مطابق اچھا فیصلہ کر کے جو زندگی گزارنی ہے وہ نہیں کرتے۔ آنکھیں ضرور ہیں لیکن اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھتے نہیں، کان ضرور ہیں لیکن حق بات سننے کے لیے تیار نہیں، تو پھر ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے کہ یہ غافل ہیں، دنیا کے اندر یہ جانوروں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ جانور کو تو پھر بھی آپ چلو کسی نہ کسی طرح اپنے پیچھے چلا لیتے ہیں، یا جانور کو دوسرے اینگل سے اگر دیکھیں ان کے بعد سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں نہیں دیں جو انسان کو اللہ نے عطا کی ہیں، اور یہ دو مکلف مخلوقات، ایک جن اور ایک انسان، ان کو اللہ نے جو نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، لہٰذا اللہ ذوالجلال والاکرام نے پھر کہا کہ ایسے لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں کیونکہ یہ اپنے مقصد زندگی سے ہی غافل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، اس اللہ کو ان ناموں کے ساتھ ہی پکارو۔ اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی صفات سب سے اچھی ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں جیسے کسی کے نام نہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات جیسے کسی کی صفات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو انہی ناموں سے پکارنا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پر اس بات کی وضاحت فرما دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100، جو شخص ان کا احصاء کر لے جنت میں داخل ہوگا۔ احصاء کا معنی ہے یاد کرنا، شمار کرنا اور حفاظت کرنا، ان کے معنی پر ایمان لانا، برکت اور ثواب کے لیے اخلاص کے ساتھ انہیں گن گن کر پڑھنا، ان کو حفظ کرنا، یاد کرنا، ان کے تقاضوں کے مطابق اپنا عمل بنانا، یہ ساری کی ساری باتیں احصاء کے اندر آتی ہیں۔ لہذا جو خوش نصیب اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان رکھے اور پھر ان کے مطابق زندگی گزارے، انشاءاللہ اس کے لیے جنت ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو کہا نا کہ ضلالت اور جہنم یہ بہت سارے لوگوں کا نصیب بن جاتا ہے، تو اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے اچھے اچھے ناموں پر ایمان رکھتے ہوئے اس کو انہی ناموں کے ساتھ پکارا جائے۔ اور فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے، جو لوگ اللہ ذوالجلال والاکرام کے ناموں کے بارے میں سیدھے راستے سے ہٹتے ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیجئے،
اللہ ذوالجلال والاکرام کا ذاتی نام بس ایک ہے اور وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی. باقی سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے نام صفاتی ہیں. اللہ نے اپنے صفاتی ناموں کے ساتھ دعا کرنے کا حکم دیا اور کہا جو لوگ کجروی کا مظاہرہ کرتے ہیں، سیدھے راستے سے ہٹ جاتے ہیں اللہ کے ناموں کے بارے میں، آپ ان کو چھوڑ دیجئے. سیدھے راستے سے ہٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پاس سے ہی اللہ تعالیٰ کا کوئی نام رکھ لے یا اللہ تعالیٰ کو ایسے لفظ سے پکارے جس سے اللہ تعالیٰ کی شان میں کمی ہوتی ہو. بعض قوموں میں اللہ تعالیٰ کے ایسے نام رائج ہیں جو ایک سے زائد معبودوں میں سے کسی ایک پر بولے جاتے ہیں، مثلا یزدان، بھگوان، رام وغیرہ. ایسے نام اللہ تعالیٰ پر بولنے سے بچنا فرض ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے ناموں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سیدھے راستے سے ہٹنے کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو بگاڑ کر بتوں کے نام رکھے جائیں، جیسے اللات، العزا، منات وغیرہ. یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے نام اللہ، عزیز اور منان کی بگڑی ہوئی شکلیں تھیں. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الہات کی ایک شکل انہیں جادو ٹونے کے طور پر استعمال کرنا ہے، اور ایک شکل یہ بھی ہے کہ ان کے واضح معنی سے انکار کر دیا جائے، یہ تعطیل ہے، یا تحریف کر دی جائے اور اسے تعویل کا نام دیا جائے، یا ان کو مخلوق کے مشابہ سمجھا جائے، یا کہا جائے کہ معلوم ہی نہیں ان کا معنی کیا ہے. بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ ان صفات پر مشتمل الفاظ کا جو معنی ہے وہ سب کو معلوم ہے. مثلا سمیع کا معنی سننے والا، مگر وہ اس طرح ہے جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہے. رہی یہ بات کہ وہ کیسے ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دی جائے. اللہ ذوالجلال والاکرام سبحانہ و تعالی، اس کی طرف سے یہی تعلیمات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں سیدھے راستے سے نہیں ہٹنا. جلد ہی ان لوگوں کو اس کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ، اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا کچھ لوگ ایسے ہیں جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں. پہلے یہ بات ذکر ہوئی یہودیوں کے بارے میں، اور اب یہ بات ہو رہی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں، کیونکہ اب حق صرف اس امت کے پاس ہے. اس میں صحابہ کرام، تابعین، سلف صالحین اور وہ تمام لوگ شامل ہیں جو کتاب و سنت کو چھوڑ کر نئے راستے اختیار نہیں کرتے بلکہ صرف قرآن و سنت پر عمل پیرا رہتے ہیں. اور فرمایا جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہم ضرور انہیں آہستہ آہستہ کھینچ کر لے جائیں گے، اس طرح کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اور میں انہیں مہلت دے رہا ہوں، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت مضبوط ہے. کیا ان لوگوں نے غور و فکر نہیں کیا کہ ان کے ساتھی یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون نہیں ہے، ان پر کوئی جنات کا اثر نہیں ہے، وہ دیوانے نہیں ہیں. یقیناً وہ تو کھلم کھلے واضح طور پر ڈرا دینے والے، خبردار کر دینے والے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ ذوالجلال والاکرام نے بات کی ہے، اور اس سے پہلے یہ فرمایا جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں ان کا انجام یہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے. ان کو اتنی بھی سمجھ نہیں آتی کہ دن رات جو بندہ ہمارے پیچھے اتنی محنت کر رہا ہے اس کو کوئی دیوانگی نہیں ہے، وہ کوئی مجنون نہیں ہے، وہ اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا رہا ہے، لیکن وہ اس بات کو سمجھنے اور اس پر غور و فکر کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ان لوگوں نے آسمانوں میں اللہ ذوالجلال والاکرام کی پھیلی ہوئی بادشاہت کی چیزوں کو نہیں دیکھا، اور زمین میں اللہ ذوالجلال والاکرام کی عظیم الشان سلطنت کو نہیں دیکھا، اور جو کچھ اللہ ذوالجلال والاکرام نے طرح طرح کی چیزیں پیدا کی ہیں ان کو نہیں دیکھا؟ سبحان اللہ. ایک بار دیکھتے تو صحیح، آسمانوں میں، زمین میں، اللہ کی پیدا کردہ مخلوق میں انہیں اللہ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں نظر آتی، اور اس بات میں کہ شاید ان کا مقررہ وقت واقعی بہت قریب آ چکا ہو. کیا اس بات پر بھی غور نہیں کرتے؟ ممکن ہے یہ اپنی زندگی کے ایام پورے کر چکے ہوں اور ان کا وقت، موت والا وقت یا اللہ کی طرف سے پکڑ والا وقت، وہ ان کے قریب آن پہنچا ہو. پھر اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغام کے بعد، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے بعد اب وہ کون سی چیز ان کے پاس آئے کہ جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ جسے اللہ ذوالجلال والاکرام بطور سزا گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور وہ اللہ ان لوگوں کو ان کی سرکشی میں ایسے ہی ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے. یہ حیران، پریشان،
سرگرداں پھرتے رہتے ہیں۔ جن لوگوں نے نہ عقل کا استعمال کرنا ہے، نہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں، آنکھوں، کانوں وغیرہ کا استعمال کرنا ہے، پھر وہ ایسے بیچارے بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اب آپ غور کیجئے، اسلام دین فطرت ہے۔ انسان اگر اپنی عقل کو استعمال کر کے اللہ کی قدرت کی نشانیوں پر نظر دوڑائے تو اللہ ذوالجلال والاکرام اس کے لیے ہدایت کی بہت ساری راہیں کھول دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، قیامت کب قائم ہوگی؟ فرما دیجئے اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے اس سے پہلے توحید، رسالت، آخرت وغیرہ کے بیانات کے بعد اب آخر میں قیامت کی کچھ باتیں ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلی بات اس حوالے سے لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب ہوگی؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ عجیب ویسے صورتحال ہے کہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے قیامت کا دن ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اب بجائے اس کے کہ وہ اس کی تیاری کریں وہ ان چکروں میں پڑ جاتے کب ہوگی قیامت، حالانکہ یہ کام ان کا ہے ہی نہیں۔ یہ کب ہوگی قیامت، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ نے قیامت لے کر آنی ہے، بندوں کا کام کیا ہے؟ بندوں کا کام صرف یہ ہے کہ وہ اس آخرت کی تیاری کریں، اپنے آپ کو آخرت کی تیاری کے اندر لگائیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا، فرما دیجئے اس قیامت کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے۔ قیامت کا علم صرف رب کے پاس ہے۔ اس سے معلوم ہوا سب کچھ جاننے والا وہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہے، اس جیسا علم کائنات میں کسی کا بھی نہیں ہے۔ وہ اس کو اس کے وقت پر ظاہر کرے گا، یعنی وہ اللہ ذوالجلال والاکرام وہی اس کو اس کے وقت پر ظاہر کرے گا، اس کے علاوہ اس قیامت کو اس کے وقت پر ظاہر کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ ثقلت فی السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین پر بہت بھاری واقع ہوگی، نہیں آئے گی تم پر مگر اچانک۔ یہ تو آپ سے ایسے سوال کر رہے ہیں گویا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کے بارے میں خوب تحقیق کرنے والے ہیں۔ فرما دیجئے اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ بار بار انما کا کلمہ آ رہا ہے، سوائے اس کے نہیں، صرف بس اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ کسی کو اس کے بارے میں نہیں پتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ اکبر۔ اگر یہاں پر ہم غور کریں تو سچی بات ہے اللہ تعالیٰ کے اختیارات کا پتہ چلتا ہے، اور اللہ کے مقابلے میں کسی کے بھی ذرہ برابر بھی اختیار نہ ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کائنات میں کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ لیکن آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو اختیار نہیں دیا نا، وہ نہیں دیا۔ لہٰذا اپنے عقیدوں کو بہت درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فرما دیجئے میں تو اپنی جان کے لیے بھی نہ کسی نفع کا مالک ہوں اور نہ کسی نقصان کا، مگر میرے ساتھ وہی ہوگا جو اللہ چاہتا ہے۔ جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا میرے ساتھ۔ میرے نفع نقصان کا مالک بھی اللہ ہے۔ ابھی اپنے متعلق سورۃ الجن اگر پڑھے تو اس میں کہا قل لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں تمہارے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح طور پر پیغام دلوا دیا ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اختیارات کا مکمل طور پر مالک صرف اور صرف اللہ ذوالجلال والاکرام ہے۔ ہر ایک کے نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ اپنے متعلق نہ کسی دوسرے کے متعلق ذرہ برابر بھی کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ آپ کے بھی نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، باقی جتنی مخلوق ہے اس سب کے بھی نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ جس کا وہ نقصان کرنا چاہے کائنات کی کوئی طاقت اسے نقصان سے بچا نہیں سکتی، جس کو وہ فائدہ پہنچانا چاہے کائنات کی کوئی طاقت اس فائدے کو ٹال نہیں سکتی۔ ارشاد فرمایا آپ مزید کہہ دیجئے اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں بہت ساری خیر اکٹھی کر لیتا اور کوئی تکلیف مجھے چھوتی بھی نہ، میرے قریب بھی نہ آتی۔ اب بتائیے کہ اس سے بڑھ کر عقیدے کی باتیں مضبوط پختہ کہاں سے ملیں گی؟ یہ ہے اللہ کا قرآن، جس کو پڑھنے سے لوگ آج معاذ اللہ روکتے ہیں، ڈائریکٹ نہ پڑھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے معاذ اللہ۔ سوچئے ذرا، اس کو ڈائریکٹ پڑھنے سے، اس کا ترجمہ پڑھنے سے ہمارے لیے کتنی ہدایت اور نور اور روشنی کی راہیں کھل رہی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا آپ یہ کہہ دیں میں غیب اگر جانتا ہوتا
اس کا مطلب میں غیب جانتا ہی نہ، میرے علم میں ہے ہی نہیں غیب۔ اگر میں جانتا ہوتا تو بہت ساری خیر اکٹھی کر لیتا، اور کوئی تکلیف میری زندگی میں آتی ہی نہ، پہلے سے پتا ہوتا کہ فلاں تکلیف آنی ہے، اس سے بندہ بچاؤ اختیار کر لیتا ہے، یا اگر تکلیف آنی ہوتی تو بندہ اس کو روک لیتا ہے۔ غیب دان بھی ہو اور مختار کل بھی ہو، پھر زندگی میں بندے کو تکلیفیں آتی رہیں۔ اس لیے عقیدہ صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب بھی جانتے تھے اور پھر آپ کی زندگی میں تکلیفیں بھی آتی رہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، ہم کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل بھی تھے، ہر چیز کا اختیار تھا آپ کے پاس، اور آپ اپنے اوپر اور اپنے خاندان، اپنے صحابہ کے اوپر آنے والی تکلیفوں کو دور بھی نہیں کر سکے، تو سوچنے کی ضرورت ہے۔ پھر معاذ اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنے سوال اٹھتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے عقائد و نظریات جو ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں وہ غلط ہیں۔ قرآن کا دیا ہوا عقیدہ بالکل صحیح ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ غیب کا علم تھا، نہ آپ مختار کل تھے۔ غیب جاننے والی ذات بھی اللہ کی ہے، اور مختار کل ہر چیز کا اختیار بھی صرف اللہ کے پاس ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے، ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، آپ بتا دیں کہ میں تو بس ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے منصب کو واضح کر دیا کہ آپ کا منصب ہے لوگوں کو اللہ کا رسول ہوتے ہوئے خبردار کر دینا، اللہ کا پیغام ان کو پہنچا دینا، جو نہ مانے ان کو ڈرانا ہے، جو مان جاتے ہیں ان کو خوشخبریاں سنانا ہے۔ یہ ہے آپ کا مقام، آپ کا جو ہے نا منصب۔ اس کے علاوہ نہیں، آپ اللہ کے رسول بن کے آئے ہیں، اللہ نہیں بن گئے۔ یہ بات سوچنے والی ہے۔ کوئی کسی کو اپنا پیغام دے کر بھیجتا ہے، اب پیغام لے کر آنے والا کیا پیغام دینے والے کے منصب پر فائز ہو سکتا ہے؟ دنیا میں ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو بڑا آدمی اگر کسی کو اپنا پیغام دے کے بھیجتا ہے کہ فلاں تک میرا پیغام پہنچا دو، اب وہ پیغام پہنچانے والا کیا اس منصب پر فائز ہو جائے گا جس منصب پر پیغام دینے والا ہے؟ نہیں، پیغام دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق تک پہنچانے والے وہ انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ ان کا منصب، شان، رفعت ساری مخلوق سے اللہ نے اونچی کر دی ہے، لیکن وہ اللہ نہیں ہے، وہ پیغام دینے والے نہیں بن گئے، وہ پیغام پہنچانے والے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور اس سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی ان کی بیوی سیدہ حوا سلام اللہ علیہا کو، تاکہ وہ اس کی طرف جا کر سکون حاصل کر سکے۔ یہ میاں بیوی کا آپس میں ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ پھر جب اس نے اس عورت کو ڈھانکا تو اس نے ہلکا سا حمل اٹھا لیا، بس اسے لے کر چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بھاری ہو گئی تو دونوں نے اللہ سے دعا کی جو ان کا رب ہے کہ بے شک اگر تو ہمیں تندرست بچہ عطا کر دے تو ہم ضرور بالضرور شکر کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ پھر جب اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہیں تندرست بچہ عطا کر دیا تو دونوں نے اس کے لیے اس میں شریک بنا لیے جو اس اللہ نے انہیں عطا کیا تھا۔ حسن بصری رحمہ اللہ تعالی سے صحیح سند کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ بے شک شروع میں بطور تمہید آدم و حوا علیہ السلام کا ذکر ہے، مگر اس کے بعد فلما تغشاہا سے سلسلہ کلام ان کی اولاد میں سے مشرکین کی طرف منتقل ہو گیا ہے۔ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اس کی مثالیں موجود ہیں جن میں فرد کے ذکر سے سلسلہ کلام جنس کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اس بات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے جو آگے آ رہا ہے، فتعالی اللہ عما یشرکون، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سے مراد جن سے آدم ہے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا، بس اللہ ذوالجلال والاکرام اس سے بہت بلند ہے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ پہلے اللہ نے آدم و حوا کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد ان کی اولاد کے مشرکوں کا ذکر شروع کر دیا کہ ان کی یہ حالت ہوتی ہے وہاں پر۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اولاد عطا کر دیتا ہے، جب تک اولاد ملتی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک نہیں بناتے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا وہ عہد و پیمان کرتے ہیں، پھر جب اللہ اولاد عطا کر دیتا ہے شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو وہ شرک کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند ہے۔
کیا وہ انہیں شریک بناتے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور وہ ان کی کوئی مدد بھی نہیں کر سکتے اور نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر تم انہیں سیدھے راستے کی طرف بلاؤ تو وہ تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے، تم پر برابر ہے کہ تم انہیں بلاؤ یا تم خاموش رہو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اب یہاں سے یہ جو آیت نمبر 191 اور 92 ہے، اس میں اب جھوٹے معبودوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت آیات ہیں، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے سچا معبود کون ہوتا ہے۔ خالق ہی سچا معبود ہے، اور خالق صرف اللہ ذوالجلال والاکرام ہے۔ اللہ نے کہا جو خود پیدا ہوئے ہیں، کچھ پیدا کر نہیں سکتے، اللہ کے شریک کیسے بن سکتے ہیں؟ نہ وہ اپنی مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس قدر بے جان بت ہیں، جہاں رکھے وہاں رکھ دیے گئے، جہاں سے اٹھا لیے گئے، کوئی ان کو توڑ دے کوئی ان کو جوڑ دے، ان کا اختیار ہی کوئی نہیں۔ اسی طرح سے جو دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے، ان کو نہلایا، غسل پہنایا، جنازہ پڑھا، چارپائی پہ لٹایا، اٹھا کے منو مٹی کے نیچے دفن کر دیا، اوپر سے جناب سلیپیں رکھ دی، مٹی ڈال دی۔ اب یہ کہنا کہ جناب یہ تو ہمارے معبود ہیں، یہی اولاد دیتے ہیں، یہی شفا دیتے ہیں، ان سے ہی رزق مل سکتا ہے، یہی برکت ڈالتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے شریک بن چکے ہیں، یہ ہماری سفارش کریں گے، یہ ہمیں نقصان سے بچائیں گے، یہ ہمیں فائدہ پہنچائیں گے، یہ گنج بخش ہیں، خزانے بخشنے والے ہیں، یہ داتا ہیں، دینے والے ہیں، نہ جانے کیا کچھ کر لیا، اللہ معاف فرمائے۔ یہ دستگیر ہیں، یعنی مشکل وقت میں ہمارا ہاتھ پکڑنے والے ہیں۔ آپ سوچئے گا ذرا اللہ تعالی کے اس کلام اور ان آیات کی روشنی کے اندر کہ کیا انہوں نے کچھ پیدا کیا یا وہ خود پیدا کیے گئے؟ بالکل وہ پیدا کیے گئے ہیں، ان کے بھی ماں باپ تھے، پھر ان دنیا میں زندگی گزاری، آگے ان کی اولاد، وہ سارا کچھ، پھر دنیا سے چلے گئے۔ اب وہ نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، نہ کسی اور کی مدد کرنے کے قابل ہیں، تو وہ اللہ کے شریک یا معبود کیسے بن گئے؟ لہذا اللہ کے پیغام پر توجہ دیجئے، سب کچھ کرنے والا صرف ایک اللہ ہے، بیمار کو شفا دینے والا اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، زندگی موت کا مالک اللہ ہے، مشکلات کو دور کرنے والا اللہ ہے، ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہے، داتا دینے والا اللہ ہے، اور زندگی بھر کا ذمہ اٹھا لینے والا پیدا کرنے کے بعد وہ صرف اللہ ذوالجلال والاکرام ہے۔ قرآن کا یہ پیغام بالکل واضح ہے۔ اب اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا یہ شرک کرنے والے بیچارے اتنے احمق قسم کے لوگ ہیں کہ ان کو آپ دعوت دیتے رہیں، بتاتے رہیں، سناتے رہیں، سمجھاتے رہیں، ماننے پر آئیں گے۔ آپ ان کو سمجھائیں یا خاموشی اختیار کریں، ان کے لیے برابر ہے۔ یہ ان کی حالت ہوئی پڑی ہے، اتنے پکے ہو جاتے ہیں اپنے جھوٹے معبودوں پر کہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، اگر سن لیں الٹا غصہ کرتے ہیں، ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ یعنی ان بے وقوفوں احمقوں کو اتنی بات بھی سمجھ نہیں آتی کہ جو خود بیچارہ بے جان ہے، جس کو اپنے ہاتھ سے گھڑا، اپنے ہاتھ سے اس کا سب کچھ کیا، اب وہ ہمارا کرنے کے قابل کیا ہو سکتا ہے بتائیے؟ یہ تو عام فہم سی بات ہے، ذرا سی بھی عقل ہونا تو انسان سمجھنے کے لیے الحمدللہ دیر نہیں لگاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایسے لوگوں کو خبردار کیا ہے۔ اب سنیے گا اگلی بات، فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے بندے ہیں۔ بعض لوگ اس قسم کی آیات جو اوپر پڑھی گئی ہیں نا، ان کو یہ بتوں کے بارے میں ہے جی، یہ تو نیک ہستیاں ہیں، یہ بزرگ لوگ ہیں، یہ اولیاء کرام ہیں، اب ان کا نام لے کر معاذ اللہ شرک کے دروازے کھولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی بالکل زبردست جواب دے دیا ہے، فرمایا جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو نا، عباد امثالکم، وہ تمہارے جیسے بندے ہیں۔ اب بتائیے بت ہیں، وہ مورتیاں ہیں، وہ تمہارے جیسے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ،
بس انہیں چاہیے کہ وہ تمہاری دعا قبول کر کے دکھائیں اگر تم سچے ہو. تم اپنے دعوے میں سچے ہو نا تو چلو ان کو پکارو اور وہ تمہاری پکار قبول کر کے دیں. فادعوہم، تم ان کو پکارو. اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ وہ سنتے ہیں، وہ مدد کرتے ہیں، وہ ہیلپ کرتے ہیں، مشکل دور کرتے ہیں، ضرورت پوری کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ قبول کر کے دکھائیں. اللہ اکبر. اتنا واضح پیغام آ جانے کے باوجود بھی بندہ پھر بھی اگر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کی طرف رخ کیے رکھے تو اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے. لہذا آئیے بجائے اس کی کہ ہم قرآن کے اپنی مرضی کے معنی نکالنے کی کوشش کریں، ہم اللہ ذوالجلال والاکرام کے پیغام کو سمجھیں. ہمارے جیسے بندے ہوں، مورتیاں، مجسمے، بت ہوں، کسی کو کسی بھی شکل میں اللہ ذوالجلال والاکرام کا کسی بھی لحاظ سے شریک بنانے کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. چاہے وہ شجر ہو، چاہے وہ حجر ہو، چاہے وہ قبر ہو، چاہے کوئی زندہ ہو، چاہے کوئی مردہ ہو، نبی ہو، علی ہو، ولی ہو، کوئی بھی ہو، کسی کو بھی اللہ ذوالجلال والاکرام کا کسی بھی لحاظ سے شریک بنانے کی قطعاً گنجائش نہیں. اللہ تعالیٰ نے تو باتیں ایسے کھول کھول کر بیان کرنے کی کمال کر دیا. اب یہاں پر فرمایا نا تمہارے جیسے بندے ہیں، تمہارے جیسے بندے ہیں جن کو تم پکارتے ہو، اب ان کو پکارو، وہ تمہاری دعا پکار قبول کر کے دکھائیں اگر تم سچے ہو تو. چلو ایک اور انداز میں دیکھو، تمہیں اللہ ذوالجلال والاکرام نے وجود دیا ہے، تمہارے ہاتھ پاؤں کام کر رہے ہیں، تمہارا دل دھڑک رہا ہے، تمہاری آنکھیں، تمہارے کان، پورا وجود کام کر رہا ہے، اپنی مرضی سے آتے ہو جاتے ہو، ٹھیک ہے نا. اب جن کو تم نے اپنے ہاتھ سے دفن کر دیا ہے ان کا اور اپنا موازنہ ذرا کر کے دیکھو. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہوں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں جن کے ساتھ وہ پکڑتے ہوں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جن کے ساتھ وہ دیکھتے ہوں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں جن کے ساتھ وہ سنتے ہوں؟ سبحان اللہ. واہ، ہمارے پیارے رب سبحانہ و تعالیٰ کا کلام کتنا ہی شاندار ہے. اللہ تیرا بہت زیادہ شکر ہے، تو نے اس انداز میں ہمیں باتیں سمجھا کر اپنے اوپر ہمارے عقیدے کو بڑا مضبوط کر دیا ہے. بالکل یہ دونوں قسم کے لوگ برابر نہیں، بلکہ جو زندہ ہے وہ مردہ سے زیادہ طاقتور ہے. اس وقت جو فوت ہو چکا ہے، بھلے وہ جس مرتبے پر بھی فائز تھا، وہ دنیا کی زندگی گزار کر اگلے جہان میں جا چکا ہے. اب جو اس جہان میں ہے، جس کے ہاتھ کام کر رہے ہیں، جس کے پاؤں کام کر رہے ہیں، جس کی آنکھیں، جس کے کان کام کر رہے ہیں، اور جن کی یہ چیزیں کام نہیں کر رہی، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اللہ کے لیے سوچئے، اللہ تعالیٰ کی یہ پیغام انسانوں کے لیے، بالخصوص مسلمانوں کے لیے کتنا واضح ہے. اس کے باوجود بھی کوئی بندہ عقل سے کام نہ لے، اور پھر ان بے جان جن کے نہ ہاتھ کام کریں، جن کے نہ پاؤں، جن کی نہ آنکھیں، جن کے نہ کان کام کریں، ان کے سامنے بندہ دست سے دعا دراز کرے، معافیہ مانگتا پھرے، اور ان کے سامنے جھولیاں پھیلاتا پھرے، ان سے دعائیں کرتا پھرے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ان کی عقل ماری گئی ہے بیچاروں کی. سچ کہا کسی نے، عقل اور شرک اکٹھے نہیں ہو سکتے. جہاں عقل ہوگی وہاں شرک نہیں، اور جہاں شرک ہوگا وہاں عقل نہیں ہو سکتی. اللہ ذوالجلال والاکرام نے چیلنج دیا ہے، فرمایا میرے پیغمبر ان سے کہیے تم اپنے شریکوں کو بلا لو، میں تمہارے سامنے اتنی زبردست بات کر رہا ہوں، تمہارے جھوٹے معبودوں کا رد کر رہا ہوں، جاؤ تم اپنے سارے شریکوں کو بلا لو، اور پھر میرے خلاف جو چال چلنی ہے چل لو، اور مجھے ذرا مہلت نہ دو. آپ اتنا زبردست بیان کر رہے ہیں اور اتنا ٹھوک بجا کے آپ کو ذرا خوف نہیں؟ بھئی خوف کس بات کا؟ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، بے شک میرا ولی، میرا دوست، میرا کارساز، میرا محافظ اللہ ہے جس نے کتاب کو نازل کیا. سبحان اللہ. عقیدہ توحید کمال ہو گئی. شرک کا رد کر دیا، اس کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی. کسی بھی مشرک سے یا جس کو شریک بنایا جا رہا ہے اس سے بالکل خوف اور ڈر نہیں ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام ہمارا دوست ہے، ہمارا کارساز ہے، اور فرمایا وہ یتولی الصالحین، جو نیک ہوا کرتے ہیں نا ان کا ولی، ان کا دوست، ان کا مددگار، ان کا مولا اللہ ہے. سبحان اللہ.
نیکوں کا مولا اللہ ہے، نیکوں کا مددگار اللہ ہے، نیکوں کا کارساز اللہ ہے۔ مسلمانوں آؤ ہم سب نیک بنیں اور ہر حال میں اپنا مددگار، اپنا مولا، اپنا آقا، اپنا دوست صرف اپنے اللہ ذوالجلال والاکرام کو ہی سمجھیں۔ اس میں ان تمام قسم کے عقائد کا رد ہو جاتا ہے جنہوں نے طرح طرح سے، کسی نے اللہ کے نبی کو، کسی نے سیدنا علی کو، کسی نے اللہ کے کسی ولی کو اپنا مولا، اپنا دوست، اپنا کارساز، اپنا کرنی والا، اپنا مددگار بنا رکھا ہے۔ اللہ نے واضح کر دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولی اور دوست بھی اللہ ہے، ان کا مولا بھی اللہ ہے، اور ہر نیک آدمی کا مولا بھی اللہ ہی ہے۔ اور فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے والذین تدعون من دونہ، اس اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو وہ نہ تو تمہاری مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنے آپ کی مدد کر سکتے ہیں، بلکہ اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ سنیں گے بھی نہیں، اور آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں حالانکہ وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں بھی مشرکین کے حوالے سے بات کی ہے۔ اس کے دو معنی اہل علم نے ذکر کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے مشرکین کے بنائے ہوئے بتوں کا یہ حال ہے کہ ان کی آنکھیں، ان کی مورتیاں اس انداز کی بناتے ہیں کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہماری طرف دیکھ رہا ہے، حالانکہ وہ تو بے جان ہے، اس بیچارے نے کیا دیکھنا ہے۔ دوسری بات ہے کہ مشرکوں کا اپنا یہ حال ہے کہ اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ سچ مچ دیکھ رہے ہیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ وہ دیکھ نہیں رہے ہوتے، کیونکہ اصل دیکھنا تو دل کی یا بصیرت کی آنکھوں سے دیکھنا ہوتا ہے، ظاہری آنکھوں سے دیکھنا کافی نہیں ہوتا۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اگر آپ ان کو بلائیں تو وہ سنیں گے نہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں دیکھتے ہیں اور محسوس یہ کرتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ دیکھ نہیں رہے ہوتے۔ اب ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے؟ فرمایا ان سے درگزر کیجئے اور نیکی کا حکم دیتے رہیے اور جاہلوں سے کنارہ کر لیجئے۔ یہ ہے ایسے لوگوں کے ساتھ سلوک، جو مان جائے اس کی تو آپ نے اصلاح کرتے جانا ہے، تربیت کرتے جانا ہے، اس کو اپنے سینے سے لگا لینا ہے، اس کو محبت دینی ہے، اور جو دوسرا راستہ اختیار کریں اس کو کیا کرنا ہے؟ معاف کرتے رہیں، درگزر کر جا بھائی اللہ تیرا بھلا کرے، نیکی کا حکم دیتے رہیں، سناتے رہیں لوگوں کو نیکی کا پیغام، اور جو کوئی جاہل ہو اس سے اعراض کر جائیں، پہلو تئی کریں، کنارے ہی کر جائیں۔ ارشاد فرمایا اور اگر کبھی شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ آپ کو ابھار دے تو اللہ کی پناہ طلب کریں۔ کبھی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ شیطان انتقام پر ابھارے، شیطان اکسائے کہ نہیں ایسا کر دو، ایسا کر دو، ان کے ساتھ یہ کرو، تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ایسے حال میں پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی پناہ طلب کرنی ہے، بے شک وہ اللہ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جب شیطان کی طرف سے انہیں کوئی خیال چھوتا ہے، کوئی برا خیال آتا ہے، کوئی ان کے ذہن میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں، پھر اچانک وہ بصیرت والے ہوتے ہیں، یعنی ہوشیار ہو جاتے ہیں، فوراً ان کا دماغ کام کرنا شروع کر دے، اوہ یہ تو شیطانی وسوسہ ہے، شیطان ہی ہمیں کس راہ پہ چلانا چاہ رہا ہے، اور اسی وقت پھر وہ اپنے دل کی آنکھیں کھول کر اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور غصے کو اور برے خیالات کو، وسوسوں کو اور ان کے پیچھے کو بالکل چھوڑ کر ان سے دور ہو جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور جو ان شیطانوں کے بھائی ہیں وہ انہیں گمراہی میں بڑھاتے رہتے ہیں پھر وہ کمی نہیں کرتے۔ یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کے مقابلے میں ان کفار اور منافقین کا جو اپنی شرارت اور خباثت نفس میں شیاطین کے بھائی ہیں، یہ حال ہے کہ ان کے بھائی شیاطین انہیں گمراہی میں بڑھاتے رہتے ہیں اور گھسیٹتے لے جاتے ہیں، ان کو کھینچ کر لے جاتے ہیں گمراہی کی طرف، اور وہ انہی کے اندر جناب پڑے رہتے ہیں۔ ارشاد فرمایا اور جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہیں لائے تو کہتے ہیں تو خود اس کا انتخاب کر کے کیوں نہیں لے آیا؟ قالوا لولا اجتبیتہ، تو کہتے ہیں تو خود اس کا انتخاب کر کے کیوں نہیں لے آیا؟ فرما دیجئے میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے میری طرف وحی کی جا رہی ہے، یہ دلائل ہیں تمہارے رب کی طرف سے، ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا پیغام ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شیاطین کے بھائیوں کی گمراہی کی ایک اور مثال بیان کی ہے، ان کے اندر صرف ضد ہے، ہٹ دھرمی، اناد، بلا وجہ کی دشمنی، اس کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ تم اپنے پاس ہی سے کوئی آیت معجزہ کیوں نہیں لے آتے؟ بار بار تقاضا کرتے فلاں معجزہ دکھاؤ فلاں، آپ کہتے بھی معجزہ وہی ہوگا جو اللہ نے دینا ہے،
میرے پاس میں تو کچھ بھی نہیں. تو آگے سے کہتے تو خود کیوں نہیں لے آتا؟ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے کہلوایا میرے نبی ان کو بتا دو کہ میرا کام ہے اپنے رب کی طرف سے آنے والی وحی کی پیروی کرنا. یہ رب کی طرف سے آنے والے دلائل ہیں، ماننے والوں کے لیے اس میں ہدایت اور رحمت کا بڑا سامان موجود ہے. اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے ایک بڑی خوبصورت بات ہے. چونکہ پچھلی آیت میں بات آ گئی ہے کہ قرآن اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے زبردست کتاب ہے، شاندار کتاب ہے، ہدایت رحمت پر مشتمل، ایک زندہ و جاوید قیامت تک کے لیے معجزہ ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک کے حوالے سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ بھی دیکھو قرآن کی عظمت یہ ہے کہ جب اس کو پڑھا جائے نا تو پھر اس کو غور سے سنا جائے، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کے پڑھائی کے وقت بالکل خاموشی اختیار کی جائے. یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے اعلان ہے. کیونکہ مکہ مکرمہ کے اندر رہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن پڑھتے تو مکہ کے لوگ کہتے لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ، بلکہ جب قرآن پڑھا جائے نا تو شور مچا دو، اس طرح سے تم لوگ غالب آ جاؤ گے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کے جواب میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ نہیں بھائی، جب قرآن پڑھا جائے تو اس وقت تم نے کیا کرنا ہے؟ غور سے سننا ہے، خاموش رہنا ہے. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا تم پر رحم ہوگا. بس یہ ہے ان دونوں آیات کا آپس کے اندر تعلق. اب اس آیت کو بنیاد بنا کر یہ کہنا کہ دیکھو جی جب نماز میں سورہ فاتحہ یا قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے سننا چاہیے کیونکہ وہ قرآن ہے، اور قرآن پڑھتے وقت پیچھے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، لہٰذا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھنی. اندازہ کر لیجئے، نہ اس کے ساتھ اس چیز کا کوئی تعلق دور سے. اس میں تو بس یہ بات بیان کی گئی ہے کافروں نے کہا قرآن نہ سنو، جب پڑھا جائے شور مچاؤ تم غالب آ جاؤ گے. اللہ نے کہا نہیں، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، خاموش رہو، تم پر رحم کیا جائے گا. اللہ نے ان کے رد اور توڑ میں یہ بات نازل فرمائی. اب اس کو بنیاد بنا کر سورۃ الفاتحہ سے لوگوں کو روکنا یہ انصاف نہیں ہے، بے انصافی والی بات ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح طور پر اپنی حدیث میں فیصلہ فرما دیا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، وہ نماز ہی نہیں ہے جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے، بھلے وہ نماز فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، بندہ انفرادی پڑھ رہا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، فرض کفایہ ہے، کوئی بھی نماز، جو نماز ہے نا اس میں آپ کو سورۃ الفاتحہ لازماً پڑھنی پڑے گی. جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہے. یہ اللہ کے رسولوں کا فیصلہ آ گیا. اب قرآن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہم سمجھ سکتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے نا. جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھنی، آپ تصور کیجئے قرآن یہ کہے اور اللہ کے نبی فرمائے بھئی جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز ہی نہیں، تو معاذ اللہ قرآن اور حدیث آپس میں ٹکراتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بالکل نہیں. در حقیقت ایسے لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں جو کہتے ہیں اس آیت کو بنیاد بنا کر کہ نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھنی. انہیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، سیاق و سباق کو دیکھنا چاہیے، حقائق کو دیکھنا چاہیے. سورۃ الفاتحہ تو اصل نماز ہے جس کو اللہ نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر رکھا ہے. اور ویسے بھی جہاں پر اپنے معاملات آتے ہیں وہاں کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، فجر کی نماز باجماعت کھڑی ہوتی ہے، امام قرات کر رہا ہوتا ہے، اور ایسے ہمارے بھائیوں کے نزدیک پیچھے کھڑے ہو کر علیحدہ سے فجر کی سنتیں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں. سوچئے گا ذرا، یہ اب قرآن کی گستاخی نہیں ہے؟ ادھر تو نماز میں تلاوت ہو رہی ہے سورۃ الفاتحہ کی، قرآن پاک کی، اور ادھر پیچھے جناب وہ مقتدی صاحب اپنی سنتیں پڑھنے میں مگن اور مصروف ہیں. اب کہاں گیا اس آیت پر عمل؟ لہذا سوچنا چاہیے، اپنی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ نے یہ بات کافروں کی باتوں کے جواب میں اتاری ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو، خاموش رہو، تم پر رحم کیا جائے گا. ارشاد فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی سے اور خوف سے اور آواز بلند کیے بغیر صبح اور شام یاد کرو. یعنی الفاظ آپ نے جب ادا کرنے نا تو بہت اونچی نہیں چیخنا چلانا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے وقت بالکل آہستگی کے ساتھ صبح و شام اللہ کو یاد کرو اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ. بے شک
جو لوگ تیرے رب کے پاس ہیں یعنی اللہ کے فرشتے، وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی اللہ ذوالجلال والاکرام کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ شروع سے لے کر اب تک پہلا مقام ہے جہاں پر سجدہ تلاوت آیا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتے یا سنتے وقت جب آیت سجدہ آئے اور اس کو پڑھا جائے یا سنا جائے تو سجدہ کرنا اور نہ کرنا دونوں طرح مسنون ہیں۔ سجدہ تلاوت، قرآن پاک کی آپ تلاوت کر رہے ہیں، سجدہ تلاوت آ گیا، اب آپ کو اختیار دیا گیا ہے آپ سجدہ کر لیں یا نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النجم کی تلاوت فرمائی ایک بار تو آپ نے سجدہ کیا، ایک اور موقع پر آپ نے سورہ النجم کی تلاوت فرمائی، اس کے آخر میں سجدہ آتا ہے تو آپ نے سجدہ نہیں کیا۔ اور اس بات کو بیان کر دیا گیا ہے، صحیح بخاری شریف میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر چھوڑ دیا، ہماری مرضی ہے ہم سجدہ کریں یا نہ کریں، یعنی سجدہ نہ کرنے سے بندہ گناہگار نہیں ہو جاتا۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں ایک بات پائی جاتی ہے، جس نے بھی آیت سجدہ تلاوت سن لی، یعنی وہ آیت جس میں سجدہ تلاوت ہے، جس نے بھی وہ سن لی یا پڑھ لی، اس پر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ حالانکہ سجدہ تلاوت کا وہی حکم ہے جو قرآن پاک کا حکم ہے۔ اب قرآن پاک کو پڑھنا کیا ہے جی؟ کوئی بندہ نہیں کہے گا فرض ہے۔ اگر یہ فرض ہوتا تو جو بیچارے قرآن پڑھنا جانتے ہی نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے وہ تو پھر ایک بہت بڑے فرض سے محروم ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں، جو حکم قرآن پاک کی تلاوت کا ہے وہی حکم قرآن پاک کے سجدہ تلاوت کا ہے۔ تو سجدہ تلاوت کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمارے اوپر چھوڑ دیا ہے، جیسے قرآن کی تلاوت کو بھی ہمارے اوپر چھوڑ دیا ہے۔ ہم کریں نہ کریں، جتنی چاہیں کر لیں، جتنا زیادہ کریں گے اتنا زیادہ ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث ہوگا۔ اسی طرح سجدہ تلاوت ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ آیات پڑھتے چلے جائیں، ایک سجدہ آ گیا ہے، پھر اس کے بعد آگے پڑھتے چلے گئے اگلا سجدہ آ گیا ہے، تو 2 3 4 سجدے جتنے بھی وہ آپ ایک بار میں ہی فارغ ہونے کے بعد کر لیں، سجدہ تلاوت کی نیت کے ساتھ ایک سجدہ کیا، پھر دوسرا سجدہ کیا، اور اس میں وہ جو مسنون دعا بتائی گئی ہے سجدہ تلاوت کی وہ پڑھنی چاہیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم نصیب فرمائے۔ یہ جو ہم نے بڑی شاندار باتیں سورۃ الاعراف میں پڑھی ہیں، خاص طور پر عقیدہ توحید کے حوالے سے، اللہ انہیں سمجھنے اور انہی کے مطابق عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔